رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. عزیزان گرامی محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ خود سازی کے حوالے سے، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود شناس بنے، اور ساتھ ساتھ خود شناسی کے بعد جو اہم ترین مرحلہ آتا ہے وہ خود سازی کا ہے، کہ جب انسان خود شناس بن جائے، اپنی معرفت حاصل کر لے، اپنے نفس کو پہچان لے کہ وہ کس طرح کی مخلوق ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو نیک اور اعلیٰ صفات سے اپنے اس نفس کو، اپنی اس روح کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی سلسلے میں ہم نے آج سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے، پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا. اور وہ رسول انہی لوگوں میں سے ہے، کہ رسولا منہم، کہ وہ رسول انہی لوگوں میں سے ہے. یعنی کوئی فرشتہ اور کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسا آدمی جو ان میں سے نہ ہو اور وہ لوگ اس کی بات کو نہ سمجھیں، اس کے کہنے پہ عمل پیرا نہ ہو سکیں، ایسے فرد کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایسے فرد کو انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے کہ جو انہی میں سے ہے، تاکہ وہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں، وہ جو کچھ کرے وہ اس کی اتباع کر سکیں، اس کی پیروی کر سکیں. تو لہذا فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو انہی میں سے ہے. اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری، کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے ان لوگوں کے اوپر، انہیں سنائے کہ اللہ جو کچھ نازل کر رہا ہے وحی کے ذریعے سے، ان آیات کی وہ تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کو، ان کی روحوں کو، ان کے جسم کو، ان کی جان کو، ان کے قلب کو پاک کرے، پاک و پاکیزہ کرے. یہ دوسری ذمہ داری ہے، یعنی نفوس کی طہارت، نفوس کا تزکیہ اس رسول کی ذمہ داری ہے.
اس کے بعد تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام ذمہ داریاں کیوں ہیں رسول کی؟ اس رسول کی جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جو انہی میں سے ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پہلے آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ایک رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں خود شناسی کے اوپر گفتگو کی تھی کہ خود شناسی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے انسان کی، تاکہ اس خود شناسی کے ذریعے انسان خدا شناسی تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس روح اور اس نفس کا تعلق مجردات سے ہے، اور پروردگار کی ذات کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے کہ جس سے ارتباط کے لیے یہ جسم کافی ہو، بلکہ اللہ سے رابطے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی روح کو پاک کرے، چونکہ انسان کا نفس اور اس کی روح جو ہے وہ مجرد ہے، اور وہ اسی روح کے ذریعے سے، اسی نفس کے ذریعے سے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کا جو اہم ترین موضوع ہے، خود شناسی کے بعد خود سازی کے انسان اپنے آپ کو بنائے۔ اس لیے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ نفس انسان کا آلودہ ہو سکتا ہے، یہ نفس انسان کا نجس ہو سکتا ہے، گناہوں کے ذریعے سے، بری صفات کے ذریعے سے، گناہان کبیرہ کے ذریعے سے انسان کا یہ نفس آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اپنے نفس کو پاک رکھے، اور اس نفس کو پاک کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار تک پہنچا سکتا ہے، معرفت خدا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور نفس کو پاک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ انسان کا جو نفس ہے یہ مختلف بیماریوں کا، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو معنوی بیماریاں ہیں، جو نظر آنے والی نہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ انسان کا جسم اگر بیمار ہو جائے تو اسے مختلف دواؤں کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، حتیٰ کہ مختلف غذاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا نفس اور اس کی روح بیمار ہو جائے، اس کی جان جو ہے، جس کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر جو چیز انسان کے جسم کو متحرک رکھتی ہے وہ انسان کی جان اور روح ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو پھر اس بیماری کا علاج کس طریقے سے کیا جائے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کو، ہر دور میں انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، اور بالخصوص ہمارے اس دور میں، یعنی جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، 1400 سال کا یہ عرصہ، جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس شخصیت کو پروردگار عالم نے بھیجا، وہ ہمارے آخری نبی ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، اور 14 صدیاں گزر گئیں اور آج مسلمان ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کو، رسول کو، اولیاء اللہ کو، اور آخری نبی کے بعد ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکیں، اور ارتباط الہی کے لیے اپنے نفوس کو ہم آمادہ کر سکیں۔ تو لہٰذا نفس کی بیماری کو پاک کرنے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء نے انسان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے انسانوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کی، اور ہمیں ایک ایسا علم عطا کیا جسے ہم علم اخلاق کہتے ہیں۔ علم اخلاق وہ علم ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو لہٰذا پیغمبر اکرم کی بعثت کا اہم ترین ہدف لأتمم مکارم الاخلاق، کرامت انسانی اور اخلاق انسانی، اور کرامت انسانی کی جو اہم ترین صفات ہیں
وہ صفات کہ جو انسان کو کرامت عطا کرتے ہیں، جو انسان کو کریم بناتے ہیں، جو انسان کو اشرف بناتے ہیں، جو انسان کو شرافت دیتے ہیں، ان صفات کو انسان کے اندر اجاگر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ تو یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، نیک اخلاق، عمل صالح اور نیک اخلاق اور اچھا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، بالخصوص ایک موحد اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے اور مختلف اچھے صفات اور کمالات سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آراستہ و پیراستہ کرے۔ اب یہ علم اخلاق کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک دو نکات بیان کر کے آپ کی زحمت ہم تمام کریں گے۔ علم اخلاق کی جو تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، اخلاق جمع ہے خلق، انسان کی اندرونی کیفیت اور انسان کی اندرونی صورت کا نام ہے کہ جس کے اندر مختلف صفات اور کمالات پائے جاتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری شکل و صورت کو، انسان کی جو ظاہری کیفیت ہے اسے خلق کہا گیا ہے، اور اسی سے خلقت جو ہے وہ نکلا ہے، انسان کی خلقت ہوئی، یعنی انسان کی جو ظاہری، انسان کا جو وجود ہے وہ پروردگار عالم نے معرض وجود میں پروردگار اسے لے کے آیا، اسے کہا جاتا ہے خلق کرنا، یا اس کی انسان کی خلقت جو ہے یہاں پہ ہوئی۔ تو لہذا خلق ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں، اور خلق انسان کی اندرونی کیفیت کو کہا جاتا ہے، اور بس اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق جو ہے، جو خلق کی جمع ہے، ان صفات اور کمالات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان صفات کو انسان کے اندر رکھا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے علم اخلاق پھر کیا ہے؟ جب خلق انسان کی اندرونی کیفیت کو کہتے ہیں اور خلق انسان کی ظاہری کیفیت اور ظاہری شکل و صورت کو کہا جاتا ہے، اور اخلاق ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر اس کے نفس اور اس کی روح میں پائے جاتے ہیں، پھر یہ علم اخلاق کہاں سے ہے؟ یہ علم اخلاق کیا ہے؟ تو علم اخلاق اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ علم اخلاق وہ علم ہے کہ جو انسان کو ظاہری اور باطنی، بالخصوص باطنی جو صفات اور کمالات ہیں ان سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا گر سکھاتا ہے، یعنی ہمیں طریقہ اور روش بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انسان نیک صفات سے آراستہ کرے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، اسے کہا جاتا ہے علم اخلاق۔ اب جب علم اخلاق کے بارے میں ہم نے اتنا بتا دیا کہ علم اخلاق ہے کیا، اس کی دو قسمیں ہیں، چونکہ یہ ایک مقدمہ ہوگا انشاءاللہ، اگلے ہماری جو بحثیں ہیں اور جو اگلے مباحث ہیں اور جو اگلی ہماری نشستیں ہوں گی، ان میں چونکہ ہم علم اخلاق سے نکلنے والی جو مختلف شاخیں ہیں، جو انسان کی جو مختلف صفات اور انسان کے مختلف کمالات اور اچھے کمالات ہیں، کمالات حسنہ اور اخلاق حسنہ، وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے انسان انہیں حاصل کرے، کس طریقے سے انسان ان صفات حسنہ کو اور ان کمالات کو اوج تک لے جائے، عروج تک پہنچا دے اور انہیں منزل کمال تک پہنچا دے، اور جو مطلوب حد ہے اس تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ چونکہ ہم آئندہ کے موضوعات میں اور آئندہ کے نشستوں میں ان پہ گفتگو کریں گے، لہٰذا علم اخلاق کے حوالے سے ایک اجمالی طور پر گفتگو ضروری سمجھتا ہوں، لہٰذا اس موضوع کو آج ہم نے انتخاب کیا ہے کہ اخلاق کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، یعنی ایک اخلاق وہ ہے کہ جو فطری ہے، فطرتاً انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو طبیعی اور نیچرلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلی طور پر، فطری طور پر، طبیعی طور پر انسان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کی میں کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں، یعنی کہ خدادادی طور پر پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں
اس کی روح و جان اور اس کے نفس کے اندر کچھ صفات کو رکھا ہے، اور وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے، استعداد اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان کو فطرتاً پروردگار عالم نے مسلمان پیدا کیے، یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرتاً مسلمان سے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسان فطرتاً پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کی یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ استعداد پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ وہ خدا پرست ہوتا ہے۔ لیکن جب مختلف ماحول کے اندر والدین کی تربیت کے زیر اثر آتا ہے تو پھر یہی بچہ ممکن ہے کہ یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، کمیونسٹ ہو جائے، یا اور دیگر کسی مذہب کا اور کسی نظریے کا ماننے والا بن جائے۔ یہ ماحول اور والدین کی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن فطرتاً سالم ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں کچھ نیک صفات کو رکھا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ خدا طلبی، یعنی ہر انسان کے نفس میں خدا طلبی اور خدا جوئی اور خدا کی تلاش اور خدا تک پہنچنے کی جو حس ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہاں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غلط تربیت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ صرف خدا کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، جیسا کہ فرعون ہے اور دوسرے اس طرح کے افراد تاریخ میں ملتے ہیں جن کی مثال قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو خدا طلبی یعنی خدا کی طلب اور خدا کے بارے میں اور خدا کی معرفت حاصل کرنا، اس کی شناخت اور ایک خدا کو ماننا، یہ جو حس ہے یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی نیچر کے اندر طبیعتاً موجود ہے۔ یا جیسے ایک اور اس سے بھی آسان اور اچھی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو آپ محسوس کریں گے باقاعدہ۔ دیکھیے، بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچوں کے اندر ایک طاقت یا ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں تجسس۔ اگر آپ بچے کے سامنے ایک کھلونا لے جا کے رکھ دیں تو بچہ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، یہ تجسس کی جو حس ہے، تجسس کی جو قوت اور طاقت ہے جو اس کے اندر موجود ہے، صلاحیت دی ہے پروردگار عالم نے ہر بچے اور ہر انسان کے بچے کے اندر کہ وہ اس کے اندر تجسس کا مادہ ہے۔ اگر آپ کوئی کھلونا اس کے سامنے رکھ دیں تو 2-4 دن کھیلنے کے بعد، بلکہ شاید 2-4 دن سے بھی کم، وہ 1 دن بعد ہی اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو کھلونا ہے چلتا کیسے ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، کیسے دوڑ رہا ہے، یہ گاڑی جو اس کے باپ نے، اس کے کسی بزرگ نے لا کے دی، یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے۔ وہ اس کی بیٹری کو نکالے گا، اس کے پیچ کھولے گا، اگر نہیں کھولیں گے تو وہ توڑ دے گا اسے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، یہ کیسے حرکت کر رہی ہے۔ اب یہیں پہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ ہر انسان کے اندر تجسس کا مادہ ہے، لیکن آج کا انسان کہ جو خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے، آخر اس میں یہ حس کہاں چلی گئی، یہ تجسس کا مادہ کہاں چلا گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا نظام کائنات چل رہا ہے، کیا یہ خود بخود چل رہا ہے۔ ایک بچے کو اتنی حس اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک کھلونے کو جب چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ حس جاگتی ہے اور بیدار ہوتی ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ حس، یہ جو کھلونا ہے چل کیسے رہا ہے، یہ جو گڑیا ہے باتیں کیسے کر رہی ہے۔ وہ اسے توڑ دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ یہ جو حس ہے
یہ جو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ایک طاقت پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھی ہے، یہ طاقت اور یہ مادہ جو اس کے اندر موجود ہے، یہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، یہ اس کے اندر پہلے سے پروردگار عالم نے اس حس کو اور اس طاقت کو یا اس مادے کو جسے تجسس کہا جاتا ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حس جو کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ ہے عدالت طلبی۔ عدل و انصاف انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدل کیا جائے، میرے اوپر ظلم نہ ہو۔ ایک بچے کی مثال ہم لیتے ہیں، اگر ایک گھر میں 2 بچے ہیں اور ایک بچے سے والدین زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے بچے سے کم محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کم کرتے ہیں، ایک بچے کو کھلونے لا کے دیتے ہیں، دوسرے بچے کو نہیں لا کے دیتے، یا ایک بچے کو بہت اچھے کھلونے لا کے دیتے ہیں، دوسرے بچے کو معمولی کھلونے لا کے دیتے ہیں، تو وہ جو بچہ جس کے ساتھ اظہار محبت زیادہ نہیں کیا جا رہا، وہ فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ عدالت چاہتا ہے، وہ عدل چاہتا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے۔ اور یہ جو حس ہے اس کے اندر ممکن ہے اس کا اظہار کر سکے، ممکن ہے اس کا اظہار نہ کر سکے، لیکن بہرحال یہ حس اور یہ مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ والدین نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور زندگی کے مختلف مراحل میں یہ بچہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے اپنے والدین سے، اپنے باپ سے۔ ممکن ہے بعض اوقات وہ جوان ہو کر کہے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی کا تو بڑا خیال رکھا تھا، اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن مجھ سے محبت آپ نے کم کی ہے، یا شاید اظہار محبت باپ نہیں کر پایا۔ حتیٰ کہ اسی لیے روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بچے ہیں، اگر باپ ایک بچے کا بوسہ لیتا ہے تو فوراً دوسرے بچے کو بھی چومے، تاکہ وہ دوسرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور مجھ سے میرے ساتھ جو ہے وہ عدل سے کام نہیں لیا گیا۔ بس یہ جو حس ہے عدالت خواہی اور عدل خواہی اور انصاف کو چاہنا، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور اس حس کو حاصل کرنے کے لیے، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مادہ عدالت طلبی کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مثال، چونکہ بہت گفتگو طولانی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے 1-2 مثالیں اور۔ دیکھیے، ہر انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، چاہے خود سچ بولے نہ بولے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ جھوٹ سے کام نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، اس کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ سچا سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو۔ سچ سے محبت، نیکیوں سے محبت، کمالات سے محبت، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی ایک حس ہے جو فطرتاً انسان کے اندر، اس کے نفس اور اس کی روح میں موجود ہے۔ اور ایک آخری مثال، حس سے مستقل مزاجی یا حس سے استقلال ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال پھر ایک بچے کی ہم دیتے ہیں کہ ایک بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 1 سال 1.5 سال کا، تو والدین اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے مزید اور خود سے چلنے لگتا ہے، تو والدین جب اس کی انگلی پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی انگلی کو، اپنے ہاتھ کو چھڑا لیتا ہے والدین کے ہاتھ سے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اب مستقل ہو جاؤں، خود سے اس کام کو کرنا شروع کر دوں۔ اگر آپ کوئی کام اس کا ہاتھ پکڑ کے کروانا چاہتے ہیں
تو وہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی اس کام میں کوئی میری مدد کرے، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ یہ کام میں خود سے کر سکوں۔ یعنی مستقل مزاجی کی جو حس ہے، جو طاقت ہے، جو مادہ ہے، وہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ، جو فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلی قسم ہے اخلاق حسنہ کی۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے اکتسابی یا اختیاری۔ اکتسابی کیا ہے؟ یعنی جسے کسب کیا جائے، جسے حاصل کیا جائے۔ کچھ صفات ایسے ہیں کہ جن کو انسان حاصل کرتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہیں، چاہے وہ ان کو حاصل کرے یا نہ کرے، ان پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ کچھ صفات ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے سچ بولنا۔ انسان سچ کو پسند تو کرتا ہے، سچائی کو پسند تو کرتا ہے، لیکن بولنے کے معاملے میں اب اس کا اختیار ہے کہ وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ شکر سے کام لے یا خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ کفر کرے۔ انسان زندگی میں مختلف چیزیں والدین کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے، اسکول کے ذریعے، معاشرے کے ذریعے، سماج کے ذریعے مختلف اچھی اور بری چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اگر معاشرہ اور ماحول اور تربیت اگر اچھی ہو تو وہ اچھائیاں سیکھتا ہے۔ سچ بولنا ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے۔ امانت داری یہ خود ایک اچھائی ہے جو انسان رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، تدریجاً اور مرحلہ بمرحلہ سیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان، وقت کی پابندی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے والی ہیں، اکتسابی ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ انسان حاصل کر کے انہیں سیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سچ بولنے والا ہو۔ اگر والدین نے اسے سچ بولنا سکھایا ہے، والدین سچ بولتے ہیں، آپس میں سچ بولتے ہیں، کوئی مہمان آیا، باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا جاؤ اس سے کہہ دو فلاں شخص سے جو آیا ہے دروازے پہ کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچے نے سیکھ لیا کہ بابا جھوٹ بول رہے ہیں، بابا گھر پہ ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بچہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ اب جھوٹ بولنا بعض اوقات بڑا کام آتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ صفات ایسی ہیں، کچھ کمالات ایسے ہیں کہ انسان انہیں سیکھتا ہے۔ یا ایک اور مثال، جیسے والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام۔ اگر گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو آپ اگر ان کا احترام کرتا ہے تو آپ کے بچے اس احترام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین اپنے والدین کا اور اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں، تو یہی بچے سیکھیں گے کہ اپنے بڑوں کا اور اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جیسے مہمان نوازی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری صفات کہ جن کو اکتسابی صفات کہا جاتا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ پس انسان، آخری نقطہ، پس انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ جنگ میں مصروف ہے، جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے، کہ جب پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جنگ سے واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ جب ڈالا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اس وقت جہاد اصغر کر کے آئے ہیں۔ تو تمام اصحاب حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاد اصغر؟ ہم نے تو اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی تھی۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں ہاں، یہ جہاد اصغر تھا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالتا ہے اور مرنے تک جہاد میں مصروف ہے۔ اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان جو جنگ ہے، اس میں کون سی صفت انسان کی غالب آتی ہے؟ اگر اچھی صفت بری صفت پہ غالب آ جائے تو یہ انسان کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے، لیکن اگر بری صفت اچھی صفت پہ غالب آ جائے تو وہ اسفل سافلین کی منزلوں اور گھاٹیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی لیے کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اس نفس کو پاک و پاکیزہ صورت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لے کے جائے،
اور قرآن مجید نے سورہ شعراء کے اندر اسی لیے ارشاد فرمایا، بس اس آیت کو پیش کر کے آپ کی زحمت تمام، کہ پروردگار عالم سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن نہ انسان کا مال کام آئے گا انسان کے لیے، نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، بلکہ کیا کام آئے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ چیز کام آئے گی کہ جو انسان پاک و پاکیزہ صورت میں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، یعنی قلب سلیم، پاک و پاکیزہ قلب اور پاک و پاکیزہ نفس اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے، صفات نیک اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو اگر دنیا میں اس نے آراستہ کیا ہوگا، پیراستہ کیا ہوگا اپنے آپ کو، تو پھر اسی قلب سلیم کو جب پروردگار کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو یہ قلب سلیم اس کے کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اس کے اولاد کام آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی گفتگو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ علم اخلاق اور تزکیہ نفس کا جو آپس میں تعلق ہے، یقیناً وہ آج کی اس گفتگو سے کسی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم اخلاق حسنہ کے مختلف جو موضوعات ہیں، جن کی ہم نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ جو اکتسابی ہیں، کہ جن کو انسان کسب کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق حسنہ اور نیک صفات و کمالات سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔